فلسطین کے اندر اسرائیل مرد آباد کی ایک بڑی تحریک کا آغاز ہونے والا ہے اور اس ضمن کے اندر اسرائیل نے فلسطین کے اندر اپنی کارروائیوں کو مزید تیز کر دیا ہے۔ اسرائیل کو خدشہ یہ ہے کہ حماس کا نیٹ ورک مزید مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اور حزب اللہ کو بھی کوئی کمک پہنچنے والی ہے۔ اسرائیل نے اس خدشے کے پیش نظر کہ اسرائیل کی سرحدیں اب پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں، اپنے اقدامات میں مزید اضافہ کر دیا اور وہ اقدامات اسرائیل کی تباہی کا ایک بنیادی سبب بنیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، اسرائیل کی فوج IDF نے حالیہ دنوں میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں کئی حماس کے کارکنان کو شہید کرنے کی کنفرمیشن دی ہے اور اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ علاقے کو تقریباً صاف کر دیا گیا، اس کے بعد بھی یہ حملہ کیا گیا اور اسرائیلی فوج کے آپریشن کا مقصد جو تھا وہ حماس کے لوگوں کو نشانہ بنانا تھا جو وہاں پر لڑائی میں مصروف عمل تھے، اور اس بات سے یہ امید ظاہر ہو رہی ہے کہ علاقے میں خدشات مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پہ یہ کہا گیا کہ جبالیہ کا بیشتر حصہ صاف کر دیا، باقی بچ جانے والے جو لوگ ہیں ان کی موجودگی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں۔ یعنی اس سے کیا اخذ کیا جاتا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ صاف کر دیا، ان کے مطابق حماس کی وہاں پر مضبوطی نہیں، حماس کی وہاں پر موجودگی نہیں، حماس وہاں پر اپنے سلیپنگ سیل نہیں رکھ کے بیٹھا ہوا، حماس وہاں سے متحد نہیں ہو سکتا، اور جب اس کے بعد بھی آپ کارروائی کر کے وہاں پہ لوگوں کو شہید کریں اور آپ یہ کہیں کہ حماس کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کی مضبوطی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنی جانیں گواتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ فلسطین اول کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ بیت المقدس کی حفاظت کا عزم دہراتے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے لوگوں کے حق میں نعرے لگاتے ہیں اور جان آفرین کے سپرد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال غزہ میں فوجی کارروائیوں کی پیچیدگی اور شدت کا اظہار کر رہی ہے۔ اس موجودہ نظام میں آپریشنز کو نئے انٹیلیجنس اور میدان جنگ کی صورتحال کے مطابق مسلسل ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے دونوں اطراف سے، اور اسرائیل صرف اپنی توجہ وہاں پہ مرکوز نہیں کیا ہوا ہے، اسے اب بھی لگتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ اور یمنی ان تک برابر کمک جو ہے وہ ایران سے پہنچ رہی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ کلیم کرتا ہے اسرائیل کہ اس نے شام میں ایران کے ایک میزائل سہولت پر خفیہ آپریشن کے تحت حملہ کیا، اور اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس حملے کا مقصد ایران کے میزائل پروگرام کو نقصان پہنچانا اور شام میں ایرانی فوجی اور حزب اللہ کی موجودگی کو کمزور کرنا تھا۔ اس حملے میں اسرائیل نے یہ جو ہے کلیم کیا ہے کہ اسرائیل کی فضائیہ یا دیگر خفیہ کارروائیوں کا امکان بھی تھا، اور اس حوالے سے تفصیلات پہ عموماً پردہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ کارروائی اسرائیل کے اس موقف کا حصہ دکھائی دیتی ہے کہ جس پہ وہ گریٹر اسرائیل کے پلان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے مطابق ایران نے شام میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا دیا ہے، جہاں وہ حزب اللہ اور دیگر شامی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بن چکا ہے، اور اسرائیلی حکام اس حملے کی تصدیق تو کر رہے ہیں لیکن اس کی تفصیلات اور اس میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں یا نقصان کی نوعیت کے بارے میں انفارمیشن فراہم نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود ایران نے اس حملے کے بعد اپنے رد عمل میں یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کرتا ہے اور اس پر جوابی کارروائی کرنے کی دھمکی ایران نے پھر اسرائیل کو دے ڈالی ہے۔ دوسری طرف فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کا جنین پر چھاپا اسرائیلی اور مغربی مفادات کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ جنین جو کہ مغربی کنارے کے شمالی حصے میں واقع ہے، یہ طویل عرصے سے فلسطینی مزاحمت کے مرکز کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور وہاں پہ فلسطینی مزاحمت کاروں اور گروپس کی موجودگی خاصی مضبوط رہی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی یعنی پیلسٹینین اتھارٹی نے جنین میں اپنی کارروائیوں کو بڑھایا ہے، اور اس ضمن میں کہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرے، اس کے اثر و رسوخ کو بڑھائے اور جنین میں موجود جو لوگ ہیں ان کی طاقت کو کمزور کرے، اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی امور میں تعاون بڑھائے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اسرائیل کہتا ہے، اور اسرائیلی حکام اس کارروائی کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، اور اسرائیلی فوج کے مقابلے میں یہ ایک متبادل سیکیورٹی فورس کے طور پہ کام کرتی ہے۔ مغربی ممالک خاص طور پہ امریکہ اور یورپی یونین بھی فلسطینی اتھارٹی کی اس کارروائی کو سراہ رہے ہیں، کیونکہ یہ فلسطینی اتھارٹی کی طاقت کو بڑھانے کی کوشش ہے تاکہ وہ حماس کو اور دیگر مزاحمتی گروپس جو ہیں ان کے اثر و رسوخ کو کم کر سکے۔ تو یوں ہر طرف سے چنگل میں پھنسے ہوئے حماس، غزہ کے لوگ،
وہ مسکین، وہ یتیم، وہ مزاحمت کے اعلی کار، وہ مزاحمت کے استارے اس طرف کہاں ہو جائیں گے؟ ان کے لیے کیا ہے کسی کی حاکمیت کو مستحکم کرنے کا عمل جو ان کو مزید کمزور کر دے؟ کیا ہے؟ کب تک وہ ایسے جیتے رہیں گے جہاں پر ایک فعال اسپتال کو بھی بند کر کے اس کے عملے کو گرفتار کر لیا جائے؟ یہ واقعہ ایک دردناک حقیقت کا غماز ہے جہاں انسانی حقوق اور طبی خدمات کی حفاظت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے واحد فعال اسپتال کمال عدوان پہ دھاوا بولا اور وہاں پر موجود ڈاکٹر حسام ابو صفیہ سمیت طبی عملے کے کئی ارکان کو حراست میں لے لیا، اور اس کارروائی کا مقصد اسرائیل نے کہا کہ ڈاکٹر حسام پہ الزام ہے کہ وہ حماس کے سہولت کار ہیں، مگر ان الزامات کے کوئی ٹھوس شواہد بھی فراہم نہیں کیے۔ ڈاکٹر حسام کی اہلیہ البینہ ابو صفیہ جو قزاقستان سے تعلق رکھتی ہیں، 2 دہائیوں سے اپنے شوہر کے ساتھ شمالی غزہ کے اندر ہے، اس نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی۔ اس نے یہ کہا کہ اس کا شوہر محض ایک طبی پیشہ ور ہے جو زخمیوں کا علاج کرتا ہے اور اس کا کوئی تعلق کسی بھی عسکری کارروائی سے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں اپنے شوہر پر فخر ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر خوش ہیں۔ وہ واقعہ نہ صرف غزہ کے مقامی لوگوں کے لیے ایک دردناک صورتحال ہے بلکہ یہ عالمی سطح پر بھی ایک سنگین سوال اٹھاتا ہے کہ کیا جنگی قوانین کی پاسداری ہو رہی ہے؟ عالمی قوانین کے تحت اسپتالوں اور طبی عملے کو جنگی کارروائیوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیا محفوظ رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کرنے والے افراد اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں؟ مگر اس حملے نے ایک اہم اصول کی خلاف ورزی کی اور انسانیت کی خدمت کرنے والے ان پیشہ ور افراد کی جان و مال کو خطرے میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ اور البینہ ابو صفیہ کی کہانی نہ صرف محبت بلکہ عزم، قربانی اور انسانی خدمت کی بھی ایک مثال ہے۔ البینہ ابو صفیہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کیا جب انہوں نے نہ صرف اپنا ملک قزاقستان چھوڑا بلکہ اسرائیلی فوج کی کشیدگی کے باوجود غزہ میں رہ کر اپنے شوہر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی خاص تھا کہ غزہ کے اندر فلسطینی عوام کے لیے حالات ہمیشہ انتہائی مشکل اور کشیدہ رہے، مگر ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے انتہائی گہرا رہا اور وہ اس مشکل علاقے میں رہنے کے باوجود اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹے۔ غزہ میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ ان کے شوہر نے ہمیشہ اپنی طبی ذمہ داریوں کو اولین ترجیح دی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اپنی ڈیوٹی انجام دی۔ ڈاکٹر حسام نے زخمیوں اور مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کا عمل جاری رکھا چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں کبھی کمی نہیں کی اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسپتال سے کبھی نہیں نکلے۔ لیکن 28 دسمبر کو فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ اسرائیلی فوج نے ڈاکٹر حسام اور ان کے ساتھ کام کرنے والے طبی عملے کے درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس کارروائی کے دوران اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے بیت لاہیہ میں کمال عدوان اسپتال کے آس پاس فوجی آپریشن کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کا مقصد حماس کے ارکان کو نشانہ بنانا تھا۔ حماس نے اس دعوے کو رد کیا اور کہا کہ اسپتال میں مسلح افراد موجود نہیں ہیں اور اسرائیلی فوج پر الزام عائد کیا کہ وہ بے گناہ افراد پہ حملہ کر رہے ہیں۔ البینہ نے اپنے شوہر کی گرفتاری کے بعد ایک انٹرویو میں ان کی جد و جہد کا اظہار کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم آخر تک اسپتال میں رہے، حالانکہ فوجی دستے اسپتال پر دھاوا بولنے کے لیے آئے اور کہا کہ اسپتال کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے شوہر کی عزم و ہمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کی حفاظت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زخمیوں اور مریضوں کی دیکھ بھال جاری رکھی۔ وہ کہتی ہے جب فوج نے دھاوا بولا انہوں نے اسرائیلی فوج سے درخواست کی کہ اسپتال کو بتدریج خالی کیا جائے، پہلے بیماروں اور زخمیوں کو نکالا جائے، پھر طبی عملے کے ارکان کو اور آخر میں انہیں نکالا جائے، لیکن فوج نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے اسپتال میں خواتین کو بھی باہر نکال دیا۔ ایک شخص کی محبت اور وفاداری کی یہ کہانی ہے، غزہ میں زندگی گزارنے والے لوگوں کے عزم، صبر اور انسانی خدمت کی بھی گواہی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے عزم کی مثال ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایک مسلسل جد و جہد کی عکاسی ہے۔ وہ خاتون جو نہ صرف اپنے شوہر کی محبت بلکہ انسانی ہمدردی اور غزہ کے عوام کے لیے اپنے فرض کی تکمیل میں وقف ہے۔ جب اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی علاقے میں دھاوا بولا تھا تو طبی عملے کو گرفتار کیا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک نیا اور تلخ باب مزید کھل چکا ہے۔ جب فوج نے اسپتال پر حملہ کیا اور طبی عملے کو اپنے صحن میں لے جانے کے لیے صرف 15 منٹ کا وقت دیا، تب البینہ نے اس منظر کو بیان کیا کہ کس طریقے سے شدید بمباری کے دوران اسپتال کا آپریشن روم، نگہداشت کا محکمہ اور دیگر علاقے جل گئے تھے، جس سے ایک اور مصیبت کی صورتحال تھی۔
اس بمباری کے دوران دھوئیں سے دم گھٹنے کے متعدد واقعات تھے، اور جب ایمبولینس کا عملہ زخمیوں کی مدد کے لیے نکلا تو انہیں بھی اسرائیلی ڈرون نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ تمام افراد بھی شہید ہو گئے۔ اسپتال کے قریب واقع مکانات کو بھی نشانہ بنایا اور ملبے کے نیچے سے مدد کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ البینا ابو صفیہ بتاتی ہے کہ ایک روبوٹ جو اسپتال پر دھاوا بولنے کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے ایک شخص شدید زخمی ہوا جو آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر تھا، اور اس کے ساتھ موجود نرس بھی زخمی تھی، اور یہ سب واقعہ غمگین حقیقت کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہاں موجود طبی عملے اور زخمیوں کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ جب یہ پوچھا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کیا پیغام دینا چاہے گی تو اس نے بے بسی اور محبت کے ساتھ کہا، میں کیا کہنا چاہتی ہوں، پورا غزہ آپ کا منتظر ہے، غزہ کو آپ کی ضرورت ہے، طبی عملہ آپ کا منتظر ہے۔ وہ پیغام نہ صرف ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے لیے ہے، بلکہ یہ غزہ کے عوام کے لیے بھی ایک شدید اور دردناک اپیل ہے، جو جنگ اور خونریزی کے درمیان زندگی کے معمولات کی بحالی کے لیے ان کے مشن میں شریک ہیں۔ اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند ہمیشہ اسپتال کی دیواروں کے اندر کام کرنے والے زخمیوں اور مریضوں کی زندگی بچانے میں مصروف رہتے تھے، اور جنگ کے آغاز سے اب تک ان کی تمام کوششیں اور توجہ ان لوگوں کی مدد کے اوپر مرکوز تھیں۔ اب دیکھیے کہ جنگ میں کس حد تک شدت ہے۔ جن لوگوں کے اسپتال تک بند کروا کے، وہاں پہ زخمیوں کو مار کے، ایمبولینسز پر آپ حملہ کر کے اپنی جیت کا جشن منانے کی تگودو کر رہے ہیں، تو پھر سوچئے کہ جو اس وقت آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں وہ شدت میں آ کے کیا کچھ کریں گے۔ جو دھمکی ایران کی طرف سے ملی ہے اور ایران کے اہداف کو نشانہ بنانے کی جو کوشش کی ہے، تو اس کا جواب کس طریقے سے ملے گا، انتظار کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔